اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت پر انڈیا میں بحث، میرے شوہر کو دوسری شادی سے روکا جائے۔ گیتا پانڈے کے مطابق ایک 28 سالہ مسلم خاتون نے دلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کے شوہر کو اس کی تحریری اجازت کے بغیر دوسری عورت سے شادی کرنے سے روکا جائے۔ اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر سے انڈیا کے مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہوئی ہے۔ ریشما نامی اس خاتون نے ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ حکومت کو حکم دے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کے اس فرسودہ رواج کو روکنے کے لیے قانون بنائے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ریشما کی شادی محمد شعیب خان سے جنوری سن 2019 میں ہوئی تھی اور اگلے سال نومبر میں دونوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ریشما نے اپنے شوہر پر گھریلو تشدد، ظالمانہ سلوک اور ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ جہیز کا مطالبہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کے شوہر نے بھی ریشما پر ایسے الزامات لگائے ہیں۔ ریشما نے الزام لگایا کہ ان کے شوہر نے انہیں اور ان کے بچے کو چھوڑ دیا اور اب دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے اقدامات کو غیر آئینی، خلاف شریعت، غیر قانونی، سخت، غیر انسانی اور وحشیانہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کی بہتری کے لیے ایک مرد کی کئی شادیوں کے رواج کو روکنا چاہیے۔ دلی ہائی کورٹ کے سامنے آنے والے اس مقدمے نے متعدد شادی کے رواج پر بحث چھیڑ دی ہے، جو مسلمانوں اور بعض قبائلی گروہوں کے علاوہ انڈیا میں غیر قانونی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر نے سن 2019 کی ایک رپورٹ میں کہا کہ دنیا کی تقریباً 2% آبادی ایک سے زیادہ شادی والے خاندانوں میں رہتی ہے۔ ترکی اور تیونس جیسے مسلم اکثریتی ممالک سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں اب اس عمل پر پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ جہاں اس کی اجازت ہے وہاں اسے بڑے پیمانے پر ریگولیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج کو خواتین کے خلاف ناقابل قبول امتیاز قرار دیتی ہے۔ ان کی اپیل ہے کہ یہ رواج ضروری طور پر ختم ہونا چاہیے، تاہم انڈیا میں یہ معاملہ سیاسی حلقوں میں کافی گرم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندو قوم پرست حکومت نے ملک بھر میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انڈیا میں اس قانون کی تجویز پچھلی 7 دہائیوں سے کافی متنازع رہی ہے، اس لیے کہ اس کی تشکیل کے بعد شادی، طلاق اور جائیداد کی وراثت کے قوانین کا فیصلہ مختلف مذاہب کی قوانین سے ہونے کے بجائے قانون سے کیا جائے گا۔ اس ملک کا ماحول اس وقت فرقہ وارانہ خطوط پر بہت منقسم ہے۔ ایسے میں اس معاملے پر مرکزی حکومت کی کسی بھی تبدیلی کو انڈیا کے اکثر مسلمان اپنے مذہب پر یقینی حملہ تصور کریں گے۔ ملک کے سابق چیف الیکشن کمشنر اور اسلامی امور کے ماہر ڈاکٹر ایس وائی قریشی کا کہنا ہے کہ لوگوں میں کام خیال ہے کہ تقریباً نصف مسلمانوں کی 4 بیویاں اور کئی بچے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دن مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کی تعداد سے زیادہ ہو جائے گی، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ بہرحال انڈیا کی تقریباً 140 کروڑ کی کل آبادی میں مسلمان صرف 14% ہے، جبکہ ہندو تقریباً 80% ہے۔ مسلمان مردوں کو بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو کئی شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اس پر سخت شرائط اور پابندیاں لگائی ہیں۔ قریشی کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ مرد دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کر سکتا ہے، مگر مرد کو اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا اجازت کے خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمام بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ سب کے لیے ایک جیسے کپڑے خریدنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ ایس وائی قریشی بتاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی ہدایات 7ویں صدی میں قرآن میں اس وقت آئی جب عرب میں قبائلی لڑائیوں میں بہت سے مرد اپنی بھری جوانی میں مارے گئے۔ ایسے حالات میں بیواؤں اور ان کے بچوں کی بہتری کے لیے کئی بیویوں کی اجازت دی گئی۔ کئی شادیوں کی ناقد اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ذکیہ سومن کا خیال ہے کہ انڈیا میں آج کوئی جنگ نہیں چل رہی ہے، اس لیے اس عورت مخالف اور پدرانہ رواج کو روکنا چاہیے۔ ممبئی میں قائم بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن BMMA کی بانی ذکیہ سومن کہتی ہیں کہ کئی شادی کا رواج اخلاقی، سماجی اور قانونی طور پر قابل نفرت ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر جائز ہے۔ وہ پوچھتی ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے؟ امت مسلمہ کو وقت سے ہم آہنگ رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں یہ عمل کسی بھی عورت کی عزت اور ان کے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سن 2017 میں BMMA نے 299 خواتین کا انٹرویو کیا جو ایک سے زیادہ شادی والے تعلقات میں رہتی تھیں اور ان سے کئی سوالات پوچھے۔ ان میں سے 50 خواتین کا انتخاب کر کے ان کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور مالی حالت پر رپورٹ شائع کی۔ سومن کہتی ہیں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایسے حالات میں پھنسی ہوئی ہیں جو ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ ان حالات میں انہیں شدید صدمہ پہنچا، جس کی وجہ سے بہت سے دماغی صحت کے مسائل پیدا ہوئے۔ خیال رہے کہ BMMA نے اسلام میں فوری طور پر 3 طلاق دینے کے متنازع رواج کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس نے سن 2019 میں سپریم کورٹ میں ایک
عرضی دائر کی تھی جس میں تعداد ازدواج پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اشونی کمار دوبے پیشے سے وکیل اور بی جے پی لیڈر اس کیس میں درپیش بہت سے قانونی چیلنجز میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انڈیا کے آرتھوڈاکس مسلمان الزام لگاتے ہیں کہ اس پر پابندی لگانا ان کے مذہب میں مداخلت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ عدالت میں دوبے کی درخواست کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کی خواتین ونگ کی سربراہ ڈاکٹر اسما زہرا کہتی ہیں اسلام میں قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے ہدایات لیتے ہیں، کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی مثال نایاب ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ مسلمانوں کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اکثریت ایجنڈا اپنا رہی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کسی ایسے مسلمان شخص کو جانتے ہیں جس کی 4 بیویاں ہوں؟ 2022 میں اکثر مردوں کا کہنا ہے کہ ایک بیوی کا خرچہ اٹھانا مشکل ہے، 4 کے اخراجات کیسے برداشت کریں گے؟ مسلمانوں میں تعداد ازدواج کی شرح سب سے کم ہے۔ ان کا دعویٰ تمام مذاہب میں رائج تعداد ازدواج کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ انڈیا میں سن 1961 کی مردم شماری میں کرائے گئے سروے میں 1 لاکھ شادیوں کا نمونہ لیا گیا، جس سے ظاہر ہوا کہ مسلمانوں میں تعداد ازدواج کا فیصد صرف 5.7% تھا، جو دیگر مذاہب اور برادریوں میں سب سے کم ہے۔ تاہم بعد میں ہونے والی مردم شماری میں اس معاملے پر ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا گیا۔ تعداد ازدواج کے بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار 2005 اور 6 میں کیے گئے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے سے حاصل ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مذاہب میں تعداد ازدواج کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایس وائی قریشی کہتے ہیں چونکہ یہ اعداد و شمار بہت پرانے ہیں، ہمیں رجحان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم سن 1930 سے 1960 تک کی مردم شماری کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو تمام برادریوں میں تعداد ازدواج کے واقعات میں مسلسل کمی آئی ہے اور یہ تعداد ہر دہائی میں مسلمانوں میں سب سے کم تھی۔ NFHS کے اعداد و شمار اس میں واحد استثناء ہے۔ قریشی کی سن 2021 میں شائع ہونے والی کتاب دی پاپولیشن متھ اسلام فیملی پلاننگ اینڈ پولیٹکس ان انڈیا میں مسلمانوں سے تعداد ازدواج پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ رواج بڑے پیمانے پر رائج نہیں ہے تو اس پر پابندی لگانے سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زہرا کہتی ہیں کہ اس کی وجہ مذہبی اور سیاسی ہے۔ وہ کہتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت سخت ہیں، لیکن اس کی اجازت تو قرآن میں ہے، اس لیے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ شمال مشرق کے بہت سے قبائلی گروہوں میں لوگوں کی بہت سی بیویاں ہیں، لیکن کوئی ان پر توجہ نہیں دیتا، تو آپ ہمیں کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ دراصل یہ اسلاموفوبیا کی ایک مثال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تعداد ازدواج پر پابندی اسلام پر حملہ اور ان کے ذاتی مذہبی قوانین میں مداخلت ہے۔ ذکیہ سومن کا خیال ہے کہ جب ملک مذہبی خطوط پر تقسیم ہے تو ایسے میں مسلمان بی جے پی حکومت کی نیتوں پر شک کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں اگر ہم نے اپنے گھروں کو ٹھیک نہیں رکھا تو دوسرے لوگ آئیں گے اور اسے ٹھیک کر دیں گے، اور ایسا کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ تاہم تعداد ازدواج کا ایک ایسا عمل ہے جو بالآخر خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسے ختم ہونا چاہیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔